اللہ کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں بھائی. ہماری محبت سب کے لیے، کیا اپنے اور کیا جپنے. لیکن ہم ایک بات یہ بتا چکے ہیں کہ محبت کے 77 درجے ہیں. محبت کے 77 درجے ہیں. جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں ایسے محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں. اب کون کس درجے میں، کون کس درجے میں، یہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہوتا ہے نا سرکار، ہم کبھی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں اور سب جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ سرکار اپنے ذاکرین سے، ذاکرات سے، ذاکرین سے سرکار بہت محبت کرتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں. لیکن ایک خاص والی محبت ہے نا جو بڑے ٹاپ پہ ہوتی ہے. اسی لیے درجہ بندی ہے کہ کس نے کتنی محبت حاصل کی سرکار کی. ایسا نہیں ہے کہ اگر محبت کا لفظ ہماری زبان سے، سرکار اپنے ذاکرین سے، ذاکرات سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ سب ایک ہی کلاس میں ایک ہی لائن میں کھڑے. نہیں. کوئی سرکار کے بہت قریب ہے، کوئی سرکار کے بالکل سامنے بیٹھا ہے اور سامنے بیٹھ کر بھی بہت دور ہے، اور کوئی سرکار سے بہت دور ہے لیکن بالکل سرکار کے سامنے بیٹھا ہے. ہم نے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ سارا جو معاملہ ہے نا، سارا معاملہ وہ ہے سرکار کے مشن کا اور کام کا. آپ کس محبت سے، کس توجہ سے، کس خلوص سے، کس وفاداری سے اور سچے دل سے سرکار کے مشن میں ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کو سرکار بادشاہ کی محبت عطا کرتا ہے. وہ والی محبت، خاص والی محبت جو کسی کو نصیب ہوتی ہے، وہ خاص والی محبت صرف یہی ہے معاملہ. اور خود نمائی سے بچیں، اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا، یہ اس سے بچیں کہ میری واہ واہ ہو. ہے نا، بے شمار لوگ ہیں مشن میں، بے شمار لوگ ہیں، لیکن سب دوست ہیں، ہمارے بھائی، سب سے ہماری محبت ہے، دوستی ہے. جو صحیح بات ہے وہ تو کہنا چاہیے نا بھائی. خود نمائی تو نہیں، شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں. تو خاموشی سے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی آپ کی واہ واہ کرتا ہے یا آپ کو بے عزت کرتا ہے، ہمیں نہیں کرتے، ہم تو نہیں پرواہ کرتے. ہم تو صرف اپنے سرکار کی طرف دیکھتے ہیں، بادشاہ کی طرف. بس سرکار راضی ہے، سرکار کے چہرے پر مسکان ہے، مسکراہٹ ہے، سرکار خوش ہے، ہمیں نہیں پرواہ. اور مجھ جیسے آدمی کو ہے جی، انور شاہ کو، یہ کسی کی پرواہ کرے؟ نہ ٹائم ہے میرے پاس اتنا، نہ ٹائم ہے میرے پاس. تو بس سچے دل سے، وفاداری سے، خلوص نیت، پختہ ارادے، مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات. یہی تربیت ہے بھائی ہماری، یہی ہماری تربیت ہے، یہی سرکار کی تعلیم ہے، اور یہی دستور ریاض ہے. جس نے اسے سمجھ لیا، جس نے اسے سمجھ لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور سب سے بدتر درجہ جو ہے اس میں، سب سے بدترین درجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری واہ واہ. بس تو دنیا سے واہ واہ کروا لی، دنیا سے واہ واہ کروا لی. ایک ذاکر دوسرے کی واہ واہ، دوسرا تیسرے کی واہ واہ. وہ اس سے اپریسیشن کی طاق میں نے کیا، اس کی یہ مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ مجھے پسند نہیں، یہ میری واہ واہ سب کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتا؟ اچھا ڈبرے دی یاری تو بس اللہ کی یاری ہے. آخر اسلام کی دوستی اور شفقت اور محبت کا حصول اور سرکار کی محبت مل نہیں سکتی مشن کے بغیر. بس ذاکر رہو گے، خوب ذکر کرو، خوب لطائف جاری ہو جائیں گے، خوب قلب جاری ہو جائے گا، خوب چھلانگے مارتے ہوئے، کبھی مرکوت کبھی جبروت. سب پاسبل ہے نا، یہ سارا کچھ پاسبل ہے نا. سرکار کی ذات ملی، سرکار کی ذات ملی، لطائف بھی چل گئے، دیدار بھی ہو گئے، کلام بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. سرکار ملے
ریاض کی کوئی چھوٹی سی کوئی رمق بھی تیرے اندر آئی؟ باتیں کرنے سے کام تھوڑی بنتا ہے، باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ معاملات ہیں جی۔ اور تو عطاریہ یہ عطاریہ کا تھا نا؟ نہیں، عطاریہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ اور تم کسی بھی چیز کا جو ہے نا یہ طلب جو ہوتی ہے، یا یہ سوچنا کہ بھائی مجھے یہ مل جائے، مجھے انور شاہ صاحب کی محبت عقیدت مل جائے، یا سرکار کی محبت عقیدت میں، کہ سوچ یہ چھوڑ دو، سوچنا اس سوچ کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے۔ ہم بے شمار ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ سارا کچھ سرکار کے مشن سے وفاداری سچے دل کے ساتھ، جو تم نے سوچا بھی نہ ہو، توقع بھی نہ کی ہو کبھی، تمہیں وہ بھی عطا کر دیں گے۔ اور یہ نہیں، اللہ پاک بھی تم سے بڑا راضی ہوگا، اللہ پاک بھی تم سے بڑا، آقا اسلام پنجتن پاک سرکار بادشاہ، بڑے بڑے اللہ کے کامل ذات ولی اور فقر کے سلطان، سب تم سے بہت راضی ہوں گے کہ یہ وہ ہے جو ان بھٹکتی ہوئی روحوں کو، اللہ کی محب اور بھٹکتی ہوئی، اللہ کو تلاش کرتی ہوئی ان روحوں کو راستہ دکھا رہا ہے، انہیں ان کا وعدہ یاد دلا رہا ہے کہ جو ازل میں تم اللہ سے اس کی محبت کا وعدہ کر کے آئیں گی، آ جاؤ، یہاں سے ابتدا ہوگی اس محبت کی، آ جاؤ، بس یہ ہے مشن۔ اگر یہاں پہ ذکر کا اذن لے لیا، قلب اللہ نے قبول کر لیا، اور قلب جاری ہو گیا، تو بس مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات، کھڑا کر کے صراط مستقیم پر آ گئے۔ اب یہ یہاں سے وہاں تک کا یہ جو راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم۔ یہاں نہ راستے میں کہیں مسجد آتی ہے، نہ کعبہ آتا ہے، نہ مندر آتا ہے، نہ گرجا آتا ہے جی، صرف اللہ کے جلوے، صرف آقا اسلام کی محبت کے جلوے، صرف مرشد کی، سرکار سیدنا گوہر شاہی کی محبت کے جلوے، تجلیاں، اس راستے پر وہ آتا ہے سارا کچھ ہے۔ تو چل رہا ہے، تو صراط مستقیم پر گامزن ہے، مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات، تو اس پر گامزن ہے، رواں دواں ہے، اس راہ سلوک، راہ فقر پر رواں دواں ہے جی۔ اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جب چاہیں ایک نظر میں جو لطیفہ تیرا چاہیں، جو مخلوق چاہیں، سرکار وہ تجھ سے چلا دے۔ سرکار نے جب اتنی محبت، اتنی نیک نیتی، سچی نیت، اتنا پختہ ارادہ اور سچا دل دیکھا، تو کوئی بھی تیرا ایک یا دو لطیفے جاری کر دی نفس کو خراب کر کے۔ مارا سے لوامہ تو ہو ہی جاتا ہے، ذکر لیتی، لوامہ سے الہامہ پہ لائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس راستے پر گامزن ہے، راہ سلوک پر جی، اور تیری مخلوق ہیں، تیرے پاک نفس نکل کر کوئی حرم میں جا کر نماز پڑھتا ہے، کوئی بلو ماسک استنبول میں، کوئی مسجد قرطبہ اسپین میں، کوئی مسجد عمر علی سیف الدین برونائے دارالاسلام میں ہے بھائی، اور کوئی مسجد اقصی بیت المقدس میں۔ یہ تیری روحیں یہاں سے، تو گامزن ہے راہ سلوک پر، اللہ کی طرف، منزل کی طرف، اور تیری روحیں نکل کر جانے کہاں کن مقدس وادیوں میں اور مقدس مقامات پر نماز میں مصروف ہیں۔ یہ ہے روحانیت، یہ ہے روحوں کو اپنی بیدار کرنا اللہ کے نور سے، اور اپنی روحوں کو زندہ کر لینا۔ جب روحیں زندہ ہو جاتی ہیں تو اندر تھوڑی گھسی رہتی ہیں، تیرے اس خاکی
ناپاک قطرے سے تخلیق کس خاک کے وجود میں ان کا کام کیا؟ وہ تو ساری پاک ہیں، وہ تو اللہ کے نور سے ہیں، بے چین ہوتی ہیں اس کے اندر، پھر وہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، پھر وہ پاکیز کی کتاب دوڑے لگاتی ہیں، وہاں پرواز کرتی ہیں، وہ حرم میں جا کے بیٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، طواف کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں اللہ کا، جھوم جھوم کے اللہ کا ذکر کرتی ہیں. کیا پتا لوگوں کو، لوگ وہی بڑا نیک آدمی ہے، کوئی دیکھو کتنا اچھا ذکر کر رہا ہے، کیسا اس کا ہے، یہی کہتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر یہ چلتی رہتی ہے، ہمیں کیا پتا کیا راز ہیں اللہ کے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی سب ہوتے ہیں. جیسے کل ہم نے ایک بات بتائی کہ جس طرح دل کی دھڑکن ہوتی ہے اسی طرح زمین کی بھی ایک دھڑکن ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ کا ولی دم ملا دے تو وہ چھوٹا سا وہ زلزلہ آتا ہے. یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں ٹی وی پہ آتا ہے، اس پہ آتا ہے کہ اتنے اسکیل کا زلزلے کا جھٹکا آیا، چھوٹے جھٹکے محسوس کیے گئے. یہ بھی ہوتا ہے نا، سنتے ہیں نا، یہ سب وہی ہوتے ہیں، یہ سب وہی ہوتے ہیں. خالد بابا صدر میں ہے نا محبوب کلاک مارکیٹ، صدر محبوب کلاک مارکیٹ کے سامنے بالکل اندر جا کے وہ گھر میں ہے، گھر ہے ان کا، تو وہاں رہتے ہیں، وہیں سے ان کا وہ چلتا ہے. تو وہ ہیں پیر تنا کا شاہ صاحب سے فیض ہوئے، وہاں سے آئے ہیں. تو ایک دفعہ میں اور زاہد ملنے چلے گئے، آ رہے تھے ہم کلفٹن سے کسی کام سے، تو ہم چلو گزر رہے ہیں تو خالد بابا سے ملتے چلتے، اچھے بزرگ ہیں، چلے گئے ملنے ہم. تو باتوں باتوں میں، شاید میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتائی یہ بات، باتوں باتوں میں خالد بابا کہتے ہیں کہ یار یہ آگے کہیں جا کے کون مجذوب ہے؟ وہ خالق مجذوب تھا، جانتا ہوں میں. یہ کون مجذوب ہے؟ صبح فجر کے بعد ذکر کرتا ہے تو زمین ہلاتا ہے، ذکر کرتا ہے فجر کے بعد تو یہ زمین ہلاتا ہے، اور وہ ہمیں یہاں تک محسوس ہوتا ہے. خالد بابا کہہ رہے ہیں، زاہد میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ کون آ گیا؟ میں ہاں یار وہ مزار قائد کے سامنے بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، بڑے اول جلول، مجذوب نہیں کہہ سکتے انہیں، سالک مجذوب ہیں. سالک ڈیوٹی والے بھی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دجال غیب سے ہیں، وہ ڈیوٹی والے بھی نہیں ہیں، سالک مجذوب ہیں. لیکن جب ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی انہیں ذکر ان کا جوہن پہ آتا ہے، اور جھوم جھوم کے جب وہ ضربے لگاتے ہیں تو ہوگا کچھ کہ وہ دم مل جاتا ہوگا زمین کی دھڑکن سے. تو خالد بابا کیونکہ ولی پیر تنا کا شاہ صاحب سے پھیلتے ہوئے وہ محسوس کر گئے، وہ تو بات انہوں نے ہمارے آگے رکھ دی. زاہد وہ ہیں وہاں پہ، ابھی ہم نکلیں گے یہاں سے تو میں دکھاؤں گا مزار قائد کے، جو خدا عالمی کی طرف جاتی ہے گرو مندر سے، پیٹرول پمپ سے جو روڈ جاتا ہے، وہ شروع میں دوسرا یا تیسرا درخت ہے، تو اس کے نیچے بیٹھی ہے. تو پھر جب ہم نکلے تو پھر میں نے دکھایا، سو رہے تھے اس وقت، لیٹے ہوئے تھے، وہی گزری پرانی میلی کچیلی، اسی میں وہ لیٹے ہوئے تھے. یہ ہوتے ہیں یار، کسی کو ہے پتہ ان کا راز کون ہے یہ؟ تو اس طرح سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ کون ہے؟ حرم میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک کبوتر ہے جو ایک نمازی کے پیچھے، اور اسے جیسے نمازی سجدہ کر رہا ہے تو وہ بھی کبوتر بھی سجدہ کر رہا ہے. لوگوں کان کھڑے ہو گئے، ڈال دی، وہ وائرل بھی ہو گئی، فیس بک پہ وائرل ہو گئی وہ ویڈیو جو تھی. اب میں اسے میری نظر پڑی تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے دیکھو یار، دیکھو یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اگر ان کا ہو تو یہ کسی بھی روپ میں آ جاتے ہیں. عقل اسلام کی نوری جو موکل ہیں، رحمانی جو مخلوق ہیں، وہاں جو ڈیوٹی والے وہ ہیں، پھر کسی بھی ولی، کوئی بھی کسی ولی کی مخلوق ہے، لیکن وہ کبوتر کے روپ میں آپ پہنچ گئے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں.
منزل کی طرف رواں دواں، اور تیری مخلوقیں نکل نکل کے کہاں سے کہاں پہنچ کے وہ نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں. ایسا ہی. اچھا کسی کی سمجھ میں نہ آئے یہ بات، آئے تو نہ آئے، بھاڑ میں جاؤ. اس جسم کے ساتھ نمازیں پڑھو گے اوپر، یا یہ جو جن کی روح بیدار ہے، پوری طاقتور ہے، یا اللہ سے نکلے گی نا، پھر وہ طاقت ہے وہ نکلے گی بھی، وہ جائے گی عالم جبروت، بیت المعمور پر نماز پڑھے گی. تو نیچے ہے، نماز کس نے پڑھی؟ نماز کس نے پڑھی بھائی؟ تو بستر پہ سویا ہوا ہے نا، تو پھر نماز کس نے پڑھی؟ عالم جبروت میں، بیت المعمور پر. اور 5 اعظم مرسلیں جو امامت کراتے ہیں روز، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے آقا حضور علیہ السلام. اب کیا حال ہے؟ نہیں کہ ہم نہیں مانتے، نہ مان. لاکھوں نہیں کروڑ اللہ کے ولی آ چکے ہیں زمین پر ان 1450 سالوں میں، جب سے نبوت ختم ہوئی. لا نبی آبادی انا خاتم النبیین. پھر ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، نبوت کا 40% ہوتی ہے ولایت. پھر اللہ نے ولیوں سے کام لیا، فقیروں سے کام لیا. تو نہ مان، لیکن ان کی تو یہی تعلیم ہے. روحانیت کسے کہتے ہیں؟ تیرے اس وجود کو، اس جسم کو، اسے روحانیت کہتے ہیں. اور نہیں، اس کے اندر جو ہیں انہیں تعلیم دینا، انہیں ذکر سکھانا، انہیں طاقتور کرنا، ان کی پرورش کرنا، اس سارے عمل کو روحانیت کہتے ہیں. اس سارے عمل کو روحانیت کہتے ہیں. تو وہ کر لیتے ہیں نا، وہ کر لیتے ہیں تو پھر نکل جاتی ہیں. تو ایک اس وجود سے صحیح نماز نہیں پڑھ سکا آج تک. اس ایک وجود میں سے 4 4 6 6 نکل گئی. بھائی ایک وجود ہے نا، ایک انسان یہ سامنے بیٹھا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، بلال سب ہیں نا. ایک سامنے بیٹھا ہے نا، ذرا کہہ کے دیکھو کسی سے کہ اللہ پاک نے 16 مخلوقوں کو، 16 روحوں کو یکجا کیا، ایک جسم میں ڈالا تو ایک انسانی وجود عمل میں آیا، وجود میں آیا. تیرے اندر تو جیسے 16 اور بندے، مانے گا کوئی؟ مانے گا کوئی؟ نہیں مانے گا نا. نہیں مانے گا تو سامنے آ کے منا کر دیکھ. منوانا ہم جانتے ہیں، یا تو انکار کرے گا، یہ اقرار کر. 2 ہی راستے ہیں، انکار، یہ اقرار. یہی ہوا نا بھائی. اگر تو نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق، یہ بھی علم ہے نا، یہ علم ہے نا، روحانیت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا، یہ علم ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آیا نا. جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے اسے حق کہتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے آنے والے حق کو اگر تو نے جھٹلایا، باوجود سارے دلائل تیرے سامنے رکھ دیے، پھر بھی تو نے جھٹلایا، کافر کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو جھٹلاتا ہے اسے کافر کہتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں. اور اسی کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے. اور یہ راستہ ایسا ہے کہ بغیر ٹکا بنے بھٹی میں سیک کے مرشد ٹکا بناتا ہے. تیرا ٹکا بنے بغیر اس میں کام نہیں ہے. بزدلوں کا یہ میدان نہیں ہے، یہ بہادروں اور دلیروں کا میدان ہے، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر اللہ کو پاتے ہیں، اللہ کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کی محبت، آقا اسلام کی محبت کو حاصل کرتے ہیں. یہ ان کا راستہ ہے. مرشد تو ٹکا بنا دیتا ہے. یہ راستہ ہی ایسا ہے نا. اس کے لیے بھی کہا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، علامہ اقبال علیہ رحمہ،
کہا تھا نا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحرگاری، ان مشقتوں سے گزرے بغیر للو ہلائے جا 2 انچ کی، للو ہلائے جا کیے جا دعوے، ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یہ پریکٹیکل کی دنیا ہے، عمل کی دنیا ہے، اسے طریقت کی دنیا کہتے ہیں، راہ بہتر اور راہ سلوک ہے۔